بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ایک بار پھر حاضر ہوئے کہ اب یہاں پر ایک بات بتانی تھی۔ حدیث بخاری شریف کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا نے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر کھانے کے اندر جو تھا، کھانے کے اندر حضور علیہ السلام کو جو بکری کی جو دو آگے ٹانگیں ران، یہ حضور کو بہت پسند تھی۔ اس بڑھیا نے اس کے اندر زہر ملایا، اب زہر ملایا اور زہر ملا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اب حضور نے اب بتائیں کہ وہ پک چکی ہے، پکنے کے بعد مر چکی ہے، مرنے کے بعد کتنی موتیں۔ اب وہ بکری نے حضور علیہ السلام نے جب کھانا کھانے لگے تو حضور نے صحابہ کو فرمایا اپنے ہاتھوں کو، اور فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس بکری نے مجھ سے کلام کیا اور کہا کہ مجھے نہ کھاؤ، مجھے میں زہر ہے۔ اب سوال یہ ہے، بکری تو پک چکی ہے، ذبح ہو چکی ہے، پک چکی ہے، پکنے کے بعد اس میں جان کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ کلام کرے اور بتائے کہ مجھے اندر زہر ہے؟ لیکن اس کے اندر جان کیسے آئی؟ جانے کائنات کے ہاتھ لگے، اس کے اندر جان بھی آ گئی، زندگی بھی آ گئی، اور اس نے بتایا کہ میرے آقا آپ اسے نہ کھائیں، اس میں زہر ہے۔ اب حضور اس نے منع فرمایا کہ نہ کھائیں کہ اس کے اندر زہر ہے۔ یہ حضور کا موضع ہے، یہ حضور علیہ السلام کا موضع ہے کہ منع فرمایا کہ میرے آقا آپ اسے تناول نہ فرمائیں، اس میں زہر ہے۔ تو آپ ابھی بھی حضور علیہ السلام کے مقام اور رفت کو تولتے ہیں، بدبختو حضور کا مقام، حضور کی رفت، حضور کی بلندی کو نہیں جان سکتے۔ حقیقت میں اللہ جانے، مصطفیٰ جانے حضور کے مقام، حضور کی بلندی کو، ایک راز ہے، اس مقام کیا ہے وہ اللہ جانے، مصطفیٰ جانے۔ نہیں معلوم کیا کیا بلندیاں، اصل مقام، اصل رفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اور وہ کیا کیا بلندیاں دی ہیں یہ تو محشر میں پتہ چلے گی، اور محشر تو بہانہ ہے، اصل تو بتانی عظمت مصطفیٰ ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کی عظمت اور رفت کو سمجھیں۔ اور آخری بات وہ یہ ہے، بھائی جن لوگوں نے آج کل بہت زیادہ یہ معاملہ گھر بھر گلی گلی میں یہ معاملہ مرزائیوں نے گند پھیلانا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگوں کو اچھے مسلمانوں کو پھر اپنے مسلمان کو اہمیت میں لے آتے ہیں، یعنی مرزائی بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو دین کو مزید تفصیل بیان کرتے ہیں فلانا، جب قرآن کی آیت نص قطعی سے ثابت ہے الیوم اکملت ہم لکم دینکم، اور فرمایا کہ دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ عبارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین کو مکمل کر دیا۔ تو جب دین کو مکمل کر دیا تو بس اب دین کے اندر کوئی تبدیلی اور کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر اللہ نے مکمل دین نازل کر دیا ہے، اب کسی نبی کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی ہے، یہ نبی آنا ہے، یہ نبی آئے گا، تو اسلام سے خارج ہے، اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی، وہ کتا ہے۔ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، فرما دیا انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعد نبی، اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یا لا نبی بعدی، یہ لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس کا جنہوں نے اس کی ترکیب محذوف نکالی، موجود نہیں، یہاں پر لا نفی جنس لا نبی بعدی کی جو خبر ہے نا وہ کیا ہے؟ مولود۔ لا نفی جنس کی خبر کیا ہے؟ مولود، یعنی میرے بعد کسی نبی کی ولادت نہیں ہونی ہے، میرے بعد کسی نبی کی ولادت مولود، اس لا نفی جنس کا اسم تو ہو گیا۔ اب لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، اور وہ محذوف کیا ہے؟ موجود نہیں، مولود ہے۔ ہم کہ اس موجود کیوں؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونی ہے، مولود نہیں ہونی، مولود ان کی پہلے ہو چکی ہے، پیدائش تو پہلے ہو چکی ہے۔ تو کیا ہوا؟ لا نبی بعدی مولود، میرے بعد کسی نبی کی پیدائش نہیں ہونی ہے، میرے بعد کسی نبی کی پیدائش نہیں ہونی، پر میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور بخاری ہی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خوبصورت محل ہے، اس پر سونے چاندی یاقوت اور مرجان کی اینٹیں ہیں، لیکن ایک اینٹ کی کمی تھی، اور حضور نے فرمایا وہ ایک اینٹ وہ میں ہی ہوں۔ اب ایک اتنا عالیشان یاقوت اور اس کی سونا چاندی کی اینٹیں لگی ہوں
تو مکان بڑا حسن ہوتا ہے، لیکن اگر ایک اینٹ کی کمی ہے تو اس کے حسن میں باقی حسن میں وہ نکھار کمی رہ جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا وہ جو ایک اینٹ کی جو کمی تھی نا، وہ حضور نے فرمایا وہ میں ہی ہوں. اب حضور کی آمد ہوگی، اب اینٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب کوئی نبی آنا نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا کذاب ہے. تو حضور کے مقام اور رفت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ حضور کے نعل پاک صدقہ فضل فرمائے، کرم فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے توشہ جات بنے گا. اللہ تعالیٰ حضور کے نعل پاک صدقہ فضل فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.